السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی علانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ، قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، 3 سال ہو چکے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ یعنی اب ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں میں فرق کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائیں آپ کی بات مانیں ان کو آپ فل سپورٹ دیں، اور جو نہیں مانتے تو ان کے عمل کو ان کے لیے چھوڑ دیں۔ ان کا ماننا یا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیتیں ہیں۔ اگر آپ گھر جا کر سورۃ الشعراء کو ایک نظر دیکھیں، پوری سورت کو ایک طرح سے، اتفاق سے آج صبح مجھے وہی پڑھنی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام کا ذکر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جب آپ پیغام کھلے عام دیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا کہ ان کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جیسے قوم فرعون، قوم عاد، سمود۔ تو ایک طرح سے پچھلے اقوام کے قصے سنا کر آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا گیا۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا أَوِ النَّارُ أَبَدًا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اور عربی کی عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لَتُحَاسَبُنَّ، ضرور با ضرور لیا جائے گا، کیونکہ لام بھی تاکید کا اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے، تو ضرور با ضرور تم سے حساب لیا جائے گا۔ پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ تھا آپ کی تبلیغ کا طریقہ۔ کیا ہے اس طریقے کی خصوصیات؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی پوزیشن بتائی کہ میں کون ہوں اور کیا پیغام لے کر آ رہا ہوں، اور پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اپنی پوزیشن کے بارے میں کیا بتایا؟ تمہاری طرف خاص طور پر
اور تمام انسانوں کی طرف عام طور پر اللہ کا رسول ہوں. اور پھر آخرت کو اتنے اچھے طریقے سے واضح کر دی. اتنا سمپل لاجک ہے کہ جیسے تم دنیا میں سوتے ہو، روز سوتے ہو، سونے کا تجربہ کس کو معلوم نہیں، اور پھر اٹھتے ہو، اسی طرح تم اپنی زندگی کے اختتام پر موت کی آغوش میں سو جاؤ گے، پھر تم اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے سوال جواب کیا جائے گا، اور نتیجے میں یا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. کتنے سادے لفظوں میں پورا میسج دے دیا، جس میں خاص طور پر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے. یہ آپ کی دعوت کے بیسک انگریڈینٹس تھے. کسی بھی شخص کا عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان درست نہ ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو. اور عقیدے کی درستگی کے لیے اللہ پر ایمان وحدہ لا شریک کے طور پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول ماننا، اور پھر آخرت کا حساب کتاب اور جنت جہنم پر یقین رکھنا. چند لفظ ہیں لیکن بہت زبردست معنی ہیں ان کے اندر، یعنی کہ دین کی بنیاد پوری کی پوری ایک طرح سے سمو دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، یعنی پہلا ریاکشن کچھ اچھا ہی تھا. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یہ چچا تھا. کہا جاتا ہے کہ 30 یا 40 افراد تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور کھانے کا بھی انتظام کیا، اور سب نے بات غور سے سنی، لیکن ایک شخص وہیں سے بفر اٹھا. اور ابو لہب جو تھا وہ صرف یہ نہیں کہ خاندان کی مجلس میں، بلکہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر تبلیغ کرتے تو وہاں بھی وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ کی مخالفت کرتا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آواز کو بلند کر کے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد، اللہ کے عذاب سے ڈرو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب خاندان کے لوگوں کو بلایا تو بہت زوردار انداز میں اپنی بات پہنچائی، علل اعلان پہنچائی، واضح طور پر پہنچائی. طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دیکھا ہے. ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا، یعنی اوپر سے اوور کوٹ کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر چل رہا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے تھے. وہ کہتا تھا لوگو اس کی بات نہ ماننا، یہ کذاب ہے. میں نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا چچا عبد العزیٰ ہے جس کی کنیت ابو لہب ہے. تو ابو لہب یہاں سے بفر اٹھا اور پھر کہیں بھی اس نے مخالفت میں کمی نہیں کی. متعدد روایات آگے بھی آئیں گی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہر جگہ پر آپ کی مخالفت کی، اور اس کی مخالفت صرف زبانی کلامی نہ تھی، صرف لوگوں کو بھی نہیں ابھارتا تھا بلکہ فزیکلی ٹارچر بھی دیتا تھا، یعنی پتھر بھی مارتا تھا اور جسمانی اذیت بھی دیتا. ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا، یعنی کون میرے وعدوں پر یقین رکھے گا. جو ایسا کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرا نائب بنے گا، یعنی کہ وہ میرا مددگار ہوگا، میرے بعد میرا یہ کام سنبھالے گا. اس پر آپ کو معلوم ہے کہ کس نے لبیک کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بار جب آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہی بات کی تو بھی کون اٹھا؟ جو سب سے چھوٹا تھا اس وقت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسری بار بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ایک سمندر ہیں، بھلا اتنا بل بوتا کس میں ہے جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. آپ نے یہ پیشکش اپنے گھر والوں کو کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں.
یعنی آپ نے حامی بھری. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. خاندان کے 3 حصے ہو گئے. میجورٹی کا کیا تھا؟ خاموش. ایک شخص شدید مخالف، اور ایک سب کی مخالفت مول لیتے ہوئے اٹھ کھڑا اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے لوگوں کی کیا نفسیات سامنے آتی ہے؟ مثلا آپ اپنے خاندان میں ہیں اور ان کو اللہ کی کوئی بات سنا رہے ہیں، دین کی طرف آنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اسی طرح کے ریاکشن نہیں ملیں گے؟ لوگ انہی 3 قسموں میں بٹتے ہیں. ساتھ دینے والے اور علل اعلان کھل کے ساتھ دینے والے بھی کم ہوتے ہیں، شدید مخالفت والے بھی کم ہوتے ہیں، البتہ سائلنٹ میجورٹی کافی ہوتی ہے. اور اس میں ابو طالب جو ہیں، جو آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں ویسے تو مدد کروں گا لیکن میں خود نہیں ایمان لا سکتا. اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہنے کو ہی انہوں نے ترجیح دی. عموماً خاندان کے بڑے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. جب ان کے سامنے دین کی کوئی بات رکھی جاتی تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو ایسے نہیں کرتے تھے، یا ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا آیا. تو وہ روایات پسند ہوتے ہیں. چیلنجز کو قبول کرنے والے، رسک لینے والے کم ہوتے ہیں، اور اسی طرح علل اعلان مخالفت کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں. ایسے میں انسان کے لیے ایک بڑی ہوپ ہوتی کہ ٹھیک ہے کسی نے کھل کے ساتھ نہیں دیا لیکن سوچنے کا وقت لے رہے ہیں، ان پر مزید کام کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے مزید کچھ لوگ ساتھ مل جائیں. صفا کی پہاڑی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاندان سے نکل کر تھوڑا اور باہر جاتے ہیں، اور یہ پہاڑی کے واز کے نام سے بات مشہور ہے. انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. منہ پھیر لو سے مراد یہ کہ ان سے ناراض ہو جاؤ، یعنی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، اسے اگنور کر دو اور اپنا کام کیے چلے جاؤ. ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہماری کوئی ایک شخص بات نہ مانے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس سے اتنا دل کھٹا کر لیتے ہیں. شاید ابو لہب جیسا تو کوئی شخص عام طور پر ہوتا نہیں، لیکن اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہمیں کوئی بات سنا دے تو ہم شاید وہیں رونے بیٹھ جائیں اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں، اور اصل مسئلہ تو بیچ میں ہی رہ جائے اور کوئی اور ہی جھگڑے شروع ہو جائیں. لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کوئی کہ اس کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس موقع پہ یہ تبلیغ ہونی نہیں چاہیے تھی، اور یہ تو دعوت کا موقع تھا، پارٹی تھی، اور اس موقع پر تو اتنی بدمزگی پھیلا دی، اور وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جس کا جو دل چاہے کہتا رہے. عارض، ان باتوں پہ کان نہ دھرو، اور جو کرنا ہے وہ کرو، کیونکہ اگر کریں گے نہیں تو میسج پہنچے گا کیسے، آگے جائے گا کیسے؟ کہتے ہیں تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی. آپ کو پتا نا کہ صفا کی پہاڑی اس طرح کی پہاڑی نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ایک یکساں پتھر ہوتا ہے یا اونچا ٹیلا ہوتا ہے اور پھر ایک اس کی ٹاپ ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے بڑے بڑے پتھروں کا مجموعہ. کبھی دیکھا آپ نے صفا پہاڑی کی تصویر کو؟ تو وہ بھی بڑے بڑے پتھروں کا ایک طرح سے مجموعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اونچے پتھر پر جا کھڑے ہوئے. جو لوگ حج عمرے پہ گئے ذرا امیجن کریں، جہاں سے صفا مروہ کا طواف یا سعی شروع ہوتی ہے. یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح. یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. یعنی یہ اس دور میں لوگوں کو متوجہ کرنے کا کلمہ تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا. ایک ایک خاندان اور کنبے کو ناموں سے پکارا.
یہ ناموں سے پکارا والی بات قابل توجہ ہے. اس کی کیا حکمت ہے غور کیجئے گا. یا بنی فہرن، فہر جو ہے یا فہر جو ہے یہ قریش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو عربی زبان میں. تو ویل مچھلی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی، تو ان سے شروع کیا، ٹھیک ہے، قریش سے. یا بنی فہرن، یا بنی عدی، یہ تا ایکسٹرا ہے. یا بنی فلانن، یا بنی فلانن، یا بنی عبد مناف، یعنی ہر ایک کا نام لے لے کے پکارنا شروع کیا. یا بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے بات کیا ہے. یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی بسفح هذا الجبل ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ. یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، یعنی آج تک آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا، لہذا جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَن يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يُنَادِي يَا صَبَاحًا. اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا، ہائے صبح. آپ نے دشمن سے ڈرانے والا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر عرب کانٹیکسٹ میں دیکھیے، تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ وہاں پر عموماً لوگوں کا مشغلہ کیا تھا؟ جو قبیلہ طاقتور ہو جاتا تھا اور جانور پال لیتا وہ گھوڑے لے کے دوسرے قبیلے پہ چڑھ دوڑتا اور جا کے یلغار ڈال دیتا، ان کی عورتوں کو پکڑ کے غلام بناتا، بچے پکڑ لیتا، مال متا لوٹ کے چل پڑتا. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب کسی بھی دوسرے قبیلے کو اپنی طرف حملہ آور ہوتے دیکھتا تو وہ ساری قوم کو خبردار کرتا اسی طریقے سے، اور لوگ اس کی بات سنتے تھے. تو آپ نے اپنی قوم کے معروف طریقے پر جس سے وہ لوگ خطرے کی بات توجہ سے سنتے تھے، اسی طریقے پر، اسی انداز پر لوگوں کو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے خطرے سے ڈرایا. اس سے تبلیغ کا ایک اہم نقطہ پتہ چلتا ہے. کیا؟ کہ آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کی صرف زبان نہیں، ان کے محاورے میں اور ان کے طریقے پر انہیں بات کریں تاکہ وہ اسے ریلیٹ کر سکیں، اسے سمجھ سکیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ادھر آئیے، ادھر آئیں، ادھر آئیں، تو لوگ اس کو کیا لیتے ہیں کہ میرے سے نہیں بات ہو رہی، پتہ نہیں کس سے ہو رہی ہے، کوئی اور آ جائے گا، میں نہیں کوئی اور آ جائے گا. لیکن جب کسی کو اس کے نام سے بلایا جاتا ہے تو وہ اس کو سنجیدگی سے سنتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک بہت اہم حکیمانہ انداز ہے، حکمت کا نقطہ ہے اس میں. جب بھی کسی کو بات سمجھانا مقصود ہو، اس کو بتانا مقصود ہو، اس کو خبردار کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیول پہ آ کر بات کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا، حالانکہ کوئی دشمن آ نہیں رہا تھا، یہ آخرت کا خطرہ تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے.
اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے، یعنی نہ عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، یعنی سب تک پیغام پہنچایا۔ چنانچہ فرمایا، یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا معشر بنی قصی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم لا املک لکم من اللہ شیئا۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی بما شئتی انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ غیر ان لکم رحمن سأبلھا ببلالھا، ہاں تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا، کیونکہ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑتے تو کہتے ہمیں نہیں پکارا تھا آپ نے، یا ہمیں نہیں کہا تھا، کیونکہ یہ قبائلی لوگ تھے، ٹرائبلز تھے، ان کے رسم و رواج اور طریقے مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے ہر قبیلے کی الگ اپنی اہمیت ہوتی، اور ان کو متوجہ کرنے کے لیے بطور خاص انہیں مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کیا، اور پھر ان میں سے جو مزید سردار تھے اور جو زیادہ قریبی لوگ تھے، چچا ہیں، پھپھی ہیں، اور پھر بیٹی ہیں، کیونکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس وقت آپ کی باقی بیٹیاں بھی زندہ تھیں، لیکن
سب سے چھوٹی کو کہہ کے بات ایک طرح سے اینڈ پہ آ کے مکمل ہوگی. قریش سے بات شروع ہوئی بنی فہر سے اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی. ان سب کو آپ نے مخاطب کیا. کامن بات جو سب کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اور پھر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور یہ کہ میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو، دنیا کا فائدہ تمہیں دوں گا لیکن آخرت کا فائدہ نہیں دے سکتا. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آخرت کا عذاب اور حساب اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنے چچا اور اپنی پھپھی کو نام لے لے کے مخاطب کر کے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہاں نہیں بچاؤں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو، تو باقی سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا یہاں ہم تک پہنچتے پہنچتے پیغام تبدیل ہو گیا؟ بات بدل گئی، بات ختم ہو گئی. ہمارے لیے بھی وہی پیغام ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا، کسی کا کیا ہمارے کام نہیں آئے گا. اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو بس اتنا ہونا ہی کافی ہے اور یہی خوشخبری بہت ہے، اور اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. کچھ کریں یا نہ کریں سب برابر ہے. ہرگز نہیں. انقبی نفسک من النار. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ آپ نے اپنا مال آفر کیا. جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ مال کے لالچ سے پاک ہوتا ہے کہ مال چاہیے تو لے لو لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دنیا دے سکتا ہوں، آخرت نہیں دے سکتا. آخرت کے لیے خبردار کروں گا اور کام تمہیں خود کرنا پڑے گا. ایک اور بڑا اہم نقطہ وہ یہ کہ آپ نے سارے خاندان کو خطاب کر کے انہیں پیغام پہنچا کے انہیں مال کی آفر کر کے کیا فرمایا کہ میری تمہاری رشتہ داری تو بہرحال قائم رہے گی، رشتے نہیں ختم ہوں گے. غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، کہ رشتوں کو میں تر رکھوں گا، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوگی رشتہ داری کا حق دیتا رہوں گا جو آج سے پہلے دیتا رہا، لیکن آخرت میں رشتہ داری کام نہ آئے گی، کیونکہ اس دن تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی باپ بیٹا بیوی سب بھاگ جائیں گے. اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، سب چلے گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو. البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا. اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. اس کے جواب میں سورۃ اللہب نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو اس صورت میں بتایا گیا کہ وہ خود، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جیسے کہ پیچھے بھی آپ نے ایک روایت میں سنا کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نہیں چھوڑا. آپ جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے پیچھے جاتا تھا اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتا، یعنی جسمانی تشدد بھی کرتا. اتنے پتھر مارے کہ آپ کی ایڑیاں اور ٹخنے خون آلود کر دیے. حضرت ربیہ سے مروی ہے کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ نہ کر دے، یعنی جو آپ کہتے تھے وہ اس کے الٹ ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا۔ حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صابی کے گرد جمع ہیں۔ صابی یعنی جو اپنے دین سے پھر گیا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی پہاڑی کے واز کے بعد آپ مجمع اور بازاروں میں جاتے تھے اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، یعنی صبح سے شروع ہوئے اور آدھے دن تک لوگوں کو آپ پیغام دیتے رہے اور لوگ آپ سے ہٹ گئے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پانی پیا، وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو۔ ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی زینب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ جہاں لوگ ہوتے تھے وہاں خود جاتے تھے، لوگوں کے مجمع میں۔ دوسرے یہ کہ یہ نہیں کہ ایک دو باتیں کی اور پھر اس کے بعد اٹھ کے آ گئے، صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا کہ نڈھال ہو جاتے۔ پھر آپ کی بیٹی کا کردار کیا تھا؟ خواتین کا کردار کیا تھا؟ ظاہر حضرت خدیجہ نے بھیجا ہوگا، یہ وہ خود آئی ہوں گی پانی لے کر اپنے والد کے لیے، اور ان کے چہرے پر غم کے آثار ہوں گے، پریشانی کے آثار۔ تو اس غم اور پریشانی میں بھی فکر کس بات کی ہے کہ بیٹی کا حیا نہ جائے۔ دوپٹہ ٹھیک کرایا اور پانی پی کر وضو کر کے کتنے ایک تازگی آ گئی ہوگی، اور کہا کہ اپنے باپ کے بارے میں خوف زدہ نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی مجمع ہوتے تھے وہاں پر عام طور پر ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ شخص بھٹک گیا ہے اور تمہیں بھی بھٹکا دے گا۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں حکم دے رہا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیچھے والا کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو لہب، آپ کا چچا۔ تو ان سب جگہوں پر ابو لہب، یعنی اب دیکھیں کہ خاندان کے مجمع میں بھی اسی نے اٹھ کے مخالفت کی، پھر پہاڑی پر بھی اسی نے مخالفت کی، اور پھر جس بازار اور جس مجمع میں آپ جاتے وہاں بھی پیچھے چل پڑتا۔ آپ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے اور یہ اس کو کس طرح ٹویسٹ کرتا اور کیا کہتا کہ یہ تمہیں آباء و اجداد سے برگشتہ کر رہا ہے، کیونکہ آباء و اجداد سے ہر ایک کو محبت ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں حق کی دعوت، دین کی دعوت دینے والے کی باتوں کو بدل دیا جاتا ہے، ٹویسٹ کیا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو موڑ توڑ کر اور اس کے پیغام کو بدل کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ یعنی پہلے تو آواز سنی تو شوق ہو گئے، سب آ گئے، خوف زدہ ہوئے، بات سنی اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بالکل ایک انوکھی سی بات ہے، پھر گھروں کو واپس چلے گئے، پھر کام ڈاؤن ہوئے، پھر ان کے اندر کا تکبر اٹھا کہ اچھا ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددھیالی نسب نامے میں پائے جاتے ہیں، یعنی ننیال کی طرف سے ہیں یا رضاعت میں ہیں۔
تو انہوں نے بھی قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کی تھی. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی دین ابراہیمی پر تھے اور وہ حق کی تلاش میں پھرا کرتے تھے اور مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے یہودیوں سے عیسائیوں سے ان کے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے. تو اسی طرح ابو کبشہ نے بھی عربوں کا دین چھوڑ کر نصرانیت جو اس وقت کا دین اسلام تھا اسے قبول کر لیا تھا. تو لوگ ان کے نام سے آپ کو تانے دیتے تھے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کر دیا اور اس کے مثل یعنی مانند قرار دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمع اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا. آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے، انڈر لائن. تبلیغ اپنی باتوں سے یا ڈھکوسلوں سے نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے. اور یہی طریقہ ہے صحیح تبلیغ کا، کیونکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اس کے لیے اللہ ہی کی بات سنانی چاہیے. اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ اہم نقطہ ہے. پہلے چھپ چھپ کر گھاٹیوں میں مختلف چیزوں کی اوٹ میں نماز پڑھی جاتی تھی. اب علل اعلان عبادت شروع ہو گئی تبلیغ کے ساتھ ہی. پہلے تبلیغ بھی خفیہ، عبادت بھی خفیہ. اب تبلیغ بھی علانیہ اور عبادت بھی علانیہ. چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے. آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی. ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی. ذہنی فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے. خاندانوں کے اندر دو دو گروہ بننے شروع ہو گئے. اور یہ بھی کسی بھی دعوت کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کسی خاندان میں سے اور جو نہیں کرتے ان کے درمیان باہم اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بالکل نیچرل ہے، ایسا ہوتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص دین پر چلے وہ غلط ہوتے ہیں اس لیے خاندان والے ان کو برا بھلا کہتے ہیں. نہیں، سوچ کے فرق کی وجہ سے بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بعض اوقات ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو جاتی. ایک اور چیز جو بطور خاص آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کھلم کھلا نماز پڑھنے میں کیا حکمت تھی؟ ہم کہتے ہیں نا نماز تو ایک ذاتی عبادت ہے، آپ کا پرسنل معاملہ ہے. نماز کو تو چپ کے ہی پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی دکھاوا ہوتا ہے. تو مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی شادی پارٹی ہوتی ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں خاندان والے، تو جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ چھپتے پھرتے ہیں اور وہ اٹھ کے کسی کونے گوشے خدرے میں ادھر ادھر جا کے نماز پڑھ کے پھر واپس آ کے انہیں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی جرم کر کے آئے. تو پورے اعتماد کے ساتھ علل اعلان کسی مجمع میں مراد یہ کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، کوئی بھولا ہوا ہوتا تو اس کو یاد آ جاتی، دوسروں کو بھی ہمت حوصلہ ہونے لگتا ہے. جی ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ درست ہیں تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ لوگوں کو اپنے عمل سے سکھائیں. نماز ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب کوئی انسان اس طریقے پر کھڑا ہوتا ہے یا رکوع کرتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے لازماً دوسرے کو متاثر کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نماز پڑھ رہا اور وہ صحیح نماز پڑھ رہا، یعنی صحیح والی پڑھ رہا خشوع و خضوع کے ساتھ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے دل پر ایک خاص کیفیت نہ گزرے، کیونکہ یہ سجدہ انسان کی فطرت میں ہے. نماز جو ہے یہ دراصل انسان کے عقیدے کی سچائی کا نام ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ سچا ہے، یعنی عمل کر کے دکھاتا ہے. جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ ایک خاص طریقے پر
جیسا اللہ کو پسند ہے ویسا وہ کر کے دکھاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا نا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی. اتنی بڑی بات کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل، اس سے پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں. ہاں اس لیے کہ صرف زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا، لیکن جب آپ وہ کر کے دکھائیں گے جو آپ کہتے ہیں تو ہی آپ کو سچا مانا جائے گا. جی جو جہری نمازیں ہوتی تھی جس میں تلاوت کی جاتی تھی، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مسجد بنائی تھی اپنے گھر میں، اور وہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے نماز کے اندر اور روتے تھے بہت، تو مشرکین کی عورتیں اور بچے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے، اور اس طرح نماز ذریعہ بن گئی تھی تبلیغ کرنے کا. یعنی چونکہ اللہ کا حکم بھی تھا نا، اور آپ کے لیے بھی تھا اور آپ کے فالوورز کے لیے بھی تھا، ورنہ تو آپ خود کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو کہتے تم پڑھو. تو آپ نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اور جب اللہ کا حق دینے کی باری آئے تو اس میں شرمانا، جھجکنا، گھبرانا، ڈرنا نہیں چاہیے. ایک نماز کے بے شمار فائدے ہیں. اگر آپ یہ سارے گننے لگے نا کہ صرف نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور پھر اس میں اعلانیہ طور پر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ تبلیغ جو تھی قولی اور عملی کامیاب ہونے لگی تھی. آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے تھے، اسلام لا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے. اب آپ دیکھیں سٹیجز دیکھیے، گھر، پہاڑی، بازار. اب حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے موسم میں تبلیغ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور عکاظ، مجنہ، یعنی یہ بازاروں کے نام ہیں، منڈیوں کے نام ہیں، اور عکاظ اور مجنہ، اور موسم حج میں میدان منا میں، موسم حج میں منا میں، امیجن کریں منا، خیمے خیمے خیمے، لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پہ جا جا کر ملتے تھے. سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں نا وہاں پر، تو آپ ایک ایک خیمے میں جاتے، ان کے ٹھکانوں پہ جاتے اور فرماتے کہ مجھے اپنے یہاں کون ٹھکانہ دے گا، کون مدد کرے گا، چونکہ ہجرت کا موقع آ رہا تھا نا، میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے. بعض اوقات ایک آدمی یمن سے آتا یا مصر سے، تو ان کی قوم کے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ قریش کے اس نوجوان سے بچ کے رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے تو وہ انگلیوں کے ساتھ اشارے کرتے، یعنی پوائنٹ آؤٹ کرتے، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یثرب سے اٹھا دیا اور ہم نے انہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور ان کی تصدیق کی. چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی نکلتا، آپ پر ایمان لاتا، آپ اسے قرآن پڑھاتے. جب وہ واپس گھر پلٹ کر آتا تو اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر ایسا باقی نہ بچا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ ہو. یہ سب لوگ علانیہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں خاص طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے. ہم نے آج حج کو صرف ایک ریچول بنا لیا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی عبادت کر لیں، لوگوں سے ملتے نہیں، یا اوروں کو پیغام نہیں پہنچاتے، یا اپنی ہی اس میں مگن رہتے ہیں. جبکہ اس اجتماعیت کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا جائے اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ہر سال جو لوگ بھی دنیا بھر سے آتے، جہاں جہاں سے بھی آتے، اب 3 جگہوں کا نام تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یمن، مصر اور یثرب، مدینہ سے، آپ ان کے ٹھکانوں پہ جاتے، ان کو پیغام دیتے، اور پھر لوگ وہاں بھی منع کرتے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ کس نے پیغام قبول کیا؟ یثرب کے لوگوں نے. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اللہ کی بات بتاتے اور سب سے پہلے کیا سکھاتے؟ قرآن مجید، قرآن کا کچھ حصہ پڑھاتے. وہ واپس جاتے تو کیا کرتے؟ اپنے علاقے میں جا کر قرآن سکھاتے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی انصار کے ہر گھر میں دین پہنچ چکا تھا، پورا پلیٹ فارم تیار ہو گیا تھا. آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا حج کیا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر قرآن پڑھایا ہو یا پہنچایا ہو؟ ہم تو اس نیت سے حج نہیں کرتے، ہم تو حج کو صرف اپنی ذاتی عبادت اور فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں.
تو آئندہ آپ میں سے جو کوئی حج یا عمرے پر جائے وہ ذاتی ثواب کمانے کے علاوہ تبلیغ کی نیت سے بھی جائے. ہم سمجھتے ہیں سب مسلمان ہیں اور وہاں سب بہت اچھے ہیں کیونکہ سب نے حجاب وغیرہ بھی پہنے ہوتے ہیں اور ایک خاص ڈریس میں ہوتے ہیں تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں. کون دیندار ہے نہیں ہے اتنا پتہ نہیں چلتا. تو وہاں پر بھی لوگوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں بعض اوقات برائے نام ہی مسلمان ہوتے ہیں اور وہاں جا کر سب کا اسلام بہت اچھی طرح کھل جاتا ہے کیونکہ بہت مشقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے نا. تو انسان دین کے جس لیول پر ہوتا ہے اس کا اظہار وہاں ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. یہ کہتے ہیں کہ الہدا کا عمرہ گروپ گیا تھا تو اس میں یہ سب لوگ بیٹھ کر حرم میں ایک وقت رکھا تھا کہ جب یہ لوگ سورۃ الملک وہاں یاد کرواتے تھے اور بہت سے لوگوں نے یاد کی تھی الحمدللہ. تو باقی لوگ خود بھی اللہ توفیق دے تو ضرور کریں اور اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کو بھی یہ ٹپ دیں کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ موسم حج میں خاص طور پر تبلیغ کرنا. اب کیا ہے کہ وہاں بھی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے. قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا. چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی. یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں بات پہنچ چکی ہے لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے. لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں. اس نے کہا نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا. سرداری کا انداز دیکھیے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے. اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی یعنی جس طرح کی باتیں کاہن کرتے ہیں یہ ویسی باتیں نہیں کرتا. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے. اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے. اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں وہ شاعر نہیں ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی. لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں. ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ ہے اور اس کے 10 بیٹے تو بہت مالدار آدمی تھا اور اس کی بات مانی سنی جاتی تھی. تو اس کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی ہے اس میں 2 باتیں سامنے آ رہی. ایک تو یہ کہ چھوٹتے ہی خود مشورے نہیں دینے شروع کر دی تقریر نہیں جھاڑی. 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ سب ایک بات پہ جمع ہو کہ بڑے اکٹھے ہوں گے تو ہی باقی لوگ تمہاری بات سنیں گے. جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے تو بچے اس سے خوب بگڑتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے رائے لی اچھا تم کیا کہو گے تم کیا کہو گے تم کیا کہو گے. اور جب سب کی سن لی تو سب کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرتا گیا. اور اس کے بعد اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس رونق اور تازگی ہے. اب دیکھیے دل ان کے حق کو کیسے مانتے ہیں. اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے. تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے یعنی تمہاری بات باطل ہوگی. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے. وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں میاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے کیونکہ عموماً جادوگر اسی قسم کے کام کرتے ہیں. یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا یعنی باہر نکل کے قافلوں کے رستے میں بیٹھ گئے. اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. تو گویا جو آپ کی مخالفت کرنے والے تھے وہ بھی آپ کا پیغام لے کے لوگوں تک جا رہے تھے. تو اس لیے اگر کبھی مخالفت ہو تو اس کو بھی پازیٹیولی لیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنی کوشش سے پیغام نہیں پہنچا سکے ان کو ہمارے مخالفوں نے پہنچا دیا. سچ کی جو ٹھنڈک ہے اور جو اس کا اطمینان ہے وہ انسان کو دنیا اور آخرت سے بے نیاز کر دیتا ہے.
جب انسان کے دل کے اندر ایمان اتر جاتا ہے اور وہ یقین میں بدل جاتا ہے تو پھر انسان کے سامنے دنیا کی ہر نعمت حقیر ہو جاتی. اور اس میں آپ دیکھیے حضرت آسیہ کی مثال. حضرت آسیہ کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی. اور فرعون کون تھا؟ بادشاہ وقت. حضرت آسیہ کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا. بہت بڑے محل میں رہتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ مصری فرعونی جو تھے ان کی تعمیرات بہت زبردست تھی. جو بڑے بڑے انہوں نے پیرامڈز بنائے ہوئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا فن تعمیر کس قسم کا تھا. محل میں رہنے والی تھی. لباس کیسا ہوتا ہوگا؟ جو چاہیں پہنے، شاہی لباس. کھانے کس قسم کے ہوں گے؟ سرونٹس کتنے ہوں گے؟ کیا ناز و نخرے ہوں گے؟ ایک عورت کو عام طور پر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہی ساری چیزیں. لیکن اس اللہ کی بندی نے کیا چاہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. آپ دیکھیے کہ وہ کیا حلاوت تھی، وہ ایمان کی کیسی ٹھنڈک اور مٹھاس تھی کہ جس نے دنیا کے محلات اور لباس اور کھانے اور خدام اور رونق اور شان و شوکت اور عزت اور ان سب چیزوں سے بے نیاز کر دیا. خاتون تھی ایک. قرآن مجید میں آتا ہے وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور یہ بھی ایک عورت کی بات ہے نا، اور یہ بھی جنت کی جو بلند درجے کی خواتین ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی. میں غور کر رہی تھی کہ جتنی بھی عورتیں جن کو جنت کی بشارت ملی ان کا آپ کردار دیکھیں. حضرت خدیجہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہیں، حضرت فاطمہ ہے. حضرت آسیہ نے کس کو پالا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن حسین کو، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو، اور دیگر ان کی جو بہنیں تھیں. تو اس میں جو ایک مدرہڈ کا رول ہے کہ بہترین مائیں اور بہترین طریقے سے پھر بچوں کی تربیت کرنے والی، وہ رول ان کا ساتھ ہے اور ایک بہت اہم کردار ہے. اور پھر حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ بیوی ہیں، حضرت فاطمہ حضرت علی کی اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بحیثیت ماں اور پھر بحیثیت بیوی کے کیسا عمدہ کردار نبھایا. اور حضرت آسیہ جو ہیں ان کو ایک اور طرح کی مشقت سے واسطہ پڑا. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ماحول میں عورت ہو، اور پھر یہاں حضرت زینب کو آپ دیکھیے ان کا کیا کردار ہے. تو اصل بات ہے کہ ایمان کا درجہ اور ایمان کا لیول کیا ہے. جس درجے کا کسی کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کا امتحان ہوتا ہے، اور امتحان جوں بڑھتے جاتے ہیں تو یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے. اور ایمان پر یہ پختگی بہت ضروری ہے. اس کے بعد جب حج کے دن آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع اور ڈیروں میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. آپ فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. یہ جو بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہتے تو ایک دفعہ نہیں بار بار کہتے تھے. تو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوتی تھی اور دوسرے قرآن کی آیات سناتے تھے. جب کبھی آپ لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں تو ان دو چیزوں پہ فوکس کریں. اس میں حضرت ربیعہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے. کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، خاموش تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، ایک ہی بات کی تکرار کر رہے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو اصل پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ادھر ابو لہب کا حال کیا تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا، تکلیف پہنچاتا، اور کیا کہتا تھا کہ یہ تمہیں اپنے دین سے بہکا دے گا. اور صرف ابو لہب نہیں، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ابو جہل بھی. بنو مالک بن کنانہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز کے بازار میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ بازار جاتے اور آپ گھومتے جاتے اور لوگوں کو جیسے پچھلی حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے. اور ابو جہل مٹی اچھالتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، لوگوں یہ کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ بہکا دیں. تو ابو لہب کے علاوہ ابو جہل بھی یہی کام کر رہا تھا. یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو اور لات و عزا کو چھوڑ دو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہ فرماتے، کیونکہ آپ کو کیا حکم ہوا تھا؟ اعرض عن المشرکین، اپنا کام کرتے جاؤ، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، جو کرتے ہیں کرتے رہیں. اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. مقابلے کی مختلف تدبیریں. حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے. یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں: نمبر 1، ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا. اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. یہ ایک بڑا نیچرل سے ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بات کر رہے ہوں یا کوئی کام کرنے لگے اور کوئی آپ پہ ہنس پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کام کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے کام چھڑانے کا. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچے بات کرتے کرتے اگر کوئی ہنس پڑے تو ادھر ہی بات روک دیتے ہیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنتیا ہے، بناوٹی ہے وغیرہ گھڑ کے باتیں پیش کی ہیں. جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پہ انگلی اٹھاتا ہے. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا. ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ لوگ ہیں. سوچئے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ دین کی وجہ سے کوئی آپ کے بارے میں اشارے کر رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو؟ کبھی ہوا کسی کے ساتھ؟ دعوت دی ہو دین کی تو ہو نا. مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی. حل بھی بتا دیا. چنانچہ فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ امیجن کیجئے کہ ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، یعنی ان کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا، خود انہی کی شامت آئی۔ تو اگر اللہ کے راستے میں کبھی کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو ان آیتوں کو آ کے پڑھ لیجئے۔ نمبر 2، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا، کوئی بات ہی نہ سنیں۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا، چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ یہ بھی ڈیٹ نوٹ کر لیجئے، مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع ملا وہ نبوت کے 5ویں سال رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے، چنانچہ اللہ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ یعنی یہ سن کے اگر گالیاں دیتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو دھیما کر لیں۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا گیا، ہیرا عراق کا علاقہ ہے، اور شام گیا، اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارا و سکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واضح نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے، دیکھو وہ کیا سنا رہے اور میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں۔ تو وہ سارا اثر زائل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں،
اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کے گھڑتے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیاطین اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم۔ میں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے ہیں، یعنی نئی نئی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ ان کو یعنی یہ لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے، ایک خاص سبجیکٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، یعنی آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ پھر بحث اور کٹ حجتی، یعنی لوگ مختلف طریقے اختیار کر رہے تھے مخالفت کے۔ مشرکین کو تین باتوں پر بہت اچنبھا حیرانگی تھی اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ یہ تھے جھگڑے کے یا اختلاف کے تین نکات۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔
یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے. اور یہ بھی کہتے تھے هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے یا پاگل ہے. ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمرو. کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے ام عمرو، یہ تو خرافات ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احسن طریقے سے زندگی، موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کو نیند اور نیند کے بعد جاگنے اور حساب دینے سے تعبیر کیا کہ ہر روز جیسے سو کے اٹھ جاتے ہیں تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی اٹھ جائیں گے. اور اگر آج پیدا ہوئے ہیں، یہ دنیا میں موجود ہیں، تو کل دوبارہ بھی موجود ہو سکتے ہیں. تو سمجھنے میں کچھ مشکل تو نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے اپنی کم عقلی کی وجہ سے مشکل بنا دیا. اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا ہے. خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا کہ دنیا میں اسے کوئی سزا نہ ملی. حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے. عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا. اسی لیے اس نے فرمایا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. کیا ہم مسلمانوں اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ یعنی اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برا کرنے والوں کو برا بدلہ نہ دیا جائے گا. برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اگر ایسا ہو تو یہ ظلم و زیادتی ہے کہ اچھا برا کرنے والے سب ایک جگہ ہو جائیں. جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ، استبعاد ہوتا ہے بعید یعنی ذہنی بعد کا معاملہ ہے، تو اللہ نے اس کی یوں تردید فرمائی أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ نیز فرمایا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على
بلى إنه على كل شيء قدير. کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتایا کہ دیکھو كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے. ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے. اللہ نے یہ بھی یاد دلا دیا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے. اور پوچھا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک کا شکار ہیں. بات ان پر مل جل گئی ہے. تو یہ ساری آیات کس بات کی دلیل ہیں؟ کہ مرنے کے بعد انسان بھی دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور باقی چیزوں کو بھی پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور اللہ نے انسان سے زیادہ بڑی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، تو انسان کو دوبارہ بنانا آخر اس کے لیے کیوں مشکل ہو؟ تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے دلائل ہیں جو ان کے ان شکوک و شبہات اور کنفیوژنز کا جواب تھے، اور ان کو مسلسل جواب دیے جا رہے تھے. اس لیے جو لوگ باشعور تھے وہ ایمان لاتے گئے، اور جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار تھے وہ لوگ پیچھے رہ گئے. اور آج بھی طریقہ یہی ہے، سنت یہی ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ، رسول اور آخرت سے جوڑا جائے، یعنی ان کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر کیے جائیں، عقیدہ مضبوط ہو، بنیادیں مضبوط ہو. جب یہ مضبوط ہو جائے گی پھر سارے احکام ماننا آسان ہو جائے گا. لیکن ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں اور ہم بس سنی سنائی باتوں کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں، اور پھر اس پر ہم جو ہی بڑے ہوتے ہیں ہوش آتی ہے تو بہت سارے احکامات ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں، پھر کسی پہ عمل کرتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کھوکھلی بنیادوں کے ساتھ پھر انسان کے عمل میں بھی پختگی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے واقعی سوچ سمجھ کے دین قبول کیا تھا پھر وہ صرف ایمان نہیں لائے، ان کا ایمان یقین میں بھی بدلا، اور انہوں نے پھر اس راستے میں ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں. تو آئندہ ابواب میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگوں کو اس راستے میں کیسی کیسی تکلیفات سے گزرنا پڑا. صرف ہنسی مذاق ہی نہیں تھا، جسمانی اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا، اور اس میں خصوصی طور پر کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے موسٹ ویلکم. مجھے آج کے لیسن سے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ دھوپ ہو نا، بہت تیز دھوپ ہو، اور اس میں کہیں چل کے جا رہے ہوں، تو مختلف قسم کے لوگ اگر اس گروپ میں ہوں، جو فوکسڈ ہوگا نا اپنے سفر کی منزل پر کہ اس نے جانا کہاں ہے، تو اس کی نظر اتنی دھوپ پر نہیں ہوگی. لیکن جن کو منزل کا اتنا کوئی شوق نہ ہو، یقین نہ ہو، وہ بار بار کہیں گے گرمی کتنی ہے، پسینہ کتنا آ رہا ہے. پسینہ اس کو بھی آ رہا ہے جس کو یقین ہے، لیکن فرق فوکس میں ہوتا ہے. مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی مخالفت ہوتی ہے وہ بھی تیز دھوپ اور گرمی کی طرح ہوتی ہے. جو انسان کو، چونکہ انسان ہے نا، اس کو گرمی لگتی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو، لیکن وہ اس کو اگنور کر سکتا ہے.
اور وہی جتنا زیادہ اس کو اپنی منزل اور مقصد کا یقین ہوگا نا، اتنا زیادہ اس کے لیے ان چیزوں کو اگنور کرنا اور ان کے بیچ میں سے گزر جانا اس کے لیے آسان ہوگا. اور جتنا زیادہ ہم یہ کہتے رہیں کہ یہ چیز کتنی مشکل ہے، یہ چیز کتنی مشکل ہے، اس سے میں پریشان ہو رہی ہوں، اس سے پریشان ہو رہی ہوں، تو وہ پریشانی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پین ہوتی ہے دیٹ از انیویٹیبل بٹ سفرنگ از آپشنل. تو پینس تو آئیں گی لیکن سفرنگ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ یہ سارا پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی ہم مکی دور میں ہیں نا. توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت بری طرح متاثر ہیں. نہ توحید اپنے مقام پہ ہے، نہ رسالت کو ہم وہ مقام دے رہے ہیں، نہ سنت اس طرح ہماری زندگیوں میں ہے، اور نہ ہی آخرت کے بارے میں ہم سنجیدہ ہیں. گو کہ ہم الفاظ میں انکار نہیں کر رہے لیکن عمل میں انکار کر رہے ہیں. تو کام کا میدان ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ٹائم تھا، اور مخالفتیں بھی ویسے ہی برداشت کرنی پڑیں گی. ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ مختلف مواقع کو دیکھ کر اپنے لیے تبلیغ کے جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر لوگ زیادہ ہیں، مخالفت پہ توجہ نہیں دیتے. تو ہمارے پاس یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ پورے سال کے اندر ہمارے پاس وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب ہم اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں جا کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. صرف سن لینا اور سننے کے بعد پھر پلاننگ کوئی نہ کرنا، اور آپ کے اتنے اچھے پھیلائے ہوئے کام کو جو آپ نے ایک بندے سے شروع کیا تھا آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا نا. تو اب یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے درست کریں، اور اس کے لیے کام ہونا چاہیے. پہلے پلاننگ، اور وہ پلاننگ ہم سب کو کر لینی چاہیے. جس نے آج نہیں کی اس نے گویا عمل ہی نہیں کیا. السلام علیکم. دعائے شافی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تقرب الی اللہ کی طرف کچھ قدم اٹھتے ہیں اور کچھ قدم جو ہیں وہ شیطان کے راستے میں ہوتے ہیں. تو ابو لہب بھی وہی دوپہر کی دھوپ برداشت کرتا تھا لیکن اس کا انجام ٹوٹے ہوئے ہاتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی صبح سے لے کے دوپہر کرتے تھے اور ان کو جس مقام پہ پہنچایا گیا وہ مقام محمود تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو مشرکین سے بھی لے لیتا ہے. حج کے زمانے میں جو جس طرح سے مشرکین نے پہنچائی اتنی مسلمانوں نے نہیں پہنچائی، لیکن ہر جگہ تک بات پہنچ گئی. تو خوش قسمت ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے. اصل بات تو یہ نا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پیغام تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جائے گا، لیکن ہمارا حصہ کیا ہے؟ بالکل. شکریہ بھیا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.